السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی روایت کسی مستند عالم دین کی کتاب میں لکھی ہوئی ہو اور متاخرین میں سے کوئی خصوصاً موجودہ زمانے کا کوئی شخص تحقیق کر کے یہ کہے کہ روایت سند کے لحاظ سے درست نہیں ہے یا یہ من گھڑت ہے، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے، کیا ان حضرات نے یہ جھوٹ لکھا؟ کیا ان حضرات کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا آپ ان سے بڑے عالم بن گئے؟ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے، یہ آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے روحانی پیشوا اور بہت بڑے محقق حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کوثر النبی و زلال حوضہ الروی میں لکھتے ہیں، بسا اوقات متکلمین، مفسرین اور فقہا کے بڑے بڑے مشائخ، اسی طرح کاملین صوفیاء کرام کی کتابوں میں من گھڑت روایتیں در آتی ہیں، جیسے تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، تفسیر امام زاہدی، تفسیر ثعلبی، اسی طرح علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین اور اس کے منتخب عین المنتخب، اسی طرح شرعۃ الاسلام، کفایہ شعبیہ اور غنیۃ الطالبین، اور ایسے ہی اوراد اور اذکار کی کتابیں جو بڑے بڑے صوفیاء کرام کی جانب منسوب ہیں، ان کتابوں میں بکثرت موضوع روایتیں در آئی ہیں۔ یہ اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں تفاسیر کی یا ذکر و اذکار کی، ان روایتوں میں یہ من گھڑت روایت، موضوع روایت کس طریقے سے داخل ہو گئی، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خاص فن حدیث میں ان حضرات کو اشتغال کم تھا، یعنی فن حدیث سے یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس سے دلچسپی کم تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان بھائی پر از راہ حسن ظن ان کی زبان زد روایتوں پر اعتماد کر لیا، یعنی کوئی مسلمان اگر مجلس میں کوئی روایت بیان کر دیتا تو حسن ظن کی بنیاد پر کہ مسلمان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس بنیاد پر انہوں نے اس روایت کو قابل اعتماد سمجھ کر بیان کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات صدق و صفا کو رطب و یابس سے بھرپور غیر منقع کتابوں سے دھوکہ لگا، یعنی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں ہر طرح کی روایتیں بیان کر گئی ہے، صحیح بھی، غلط بھی، موضوع بھی، من گھڑت بھی، ضعیف، سب طرح کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ کتاب صحیح ہے، لہذا اسی سے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا یا اپنی مجالس کے اندر بیان کر دیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض حضرات کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر اس روایت پر اعتماد کر بیٹھتے جو سند کے ساتھ بیان ہوتی، اس کے راویان میں جرح و تعدیل کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے، یعنی جس روایت کو سند سے بیان کر دیا، اب وہ حضرات یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہر ایک راوی کی چھان پھٹک کی جائے، ہر ایک راوی کی تحقیق کی جائے، لہٰذا جب سند سے بیان کر دیا تو بات کافی ہو گئی۔ اور حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب وجہ بیان فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری صدی سے اب تک اکثر محدثین جب روایت کو سند کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں تو وہ اپنے کو بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بیان کرنے والوں کے نام بتا کر غلو خلاصی کر لی، عمل کرنے والا خود ہی چھان بین کر لے گا، یعنی ہم نے سند سے کسی روایت کو بیان کر دیا، بس ہمارے لیے کافی ہے، اور جو سن رہا ہے، جو عمل کرے گا، وہ خود راویوں کی تحقیق کرے اور اپنا کام چلائے۔ لہٰذا یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، صوفیاء، بزرگان دین کی کتابوں میں یہ من گھڑت روایتوں کا چلن ہو گیا اور رواج ہو گیا۔ اس وجہ سے بہت ساری اچھی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا آج جو تحقیق پیش کی جا رہی ہے اس کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کیا غلط لکھ دیا تھا تو آپ ہی زیادہ بڑے عالم بن گئے یا آپ ہی کو زیادہ علم ہے، تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔